پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا. وہ بھی ایک غم میں مبتلا تھے. وہ غم کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی, پریشان تھے, ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی مگر اولاد نہیں ہوئی. بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی. ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا, سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں, ایسی سفیدی. بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی. جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو, بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم, اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ نادا ربہ, زکریا کو یاد کرو, انہوں نے اپنے رب کو پکارا, رب لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے, اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ, ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیے. پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا, ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا, اولاد کے قابل بنا دیا. کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. انداز دیکھو قرآن کا. ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ, ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے, صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ. جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے, وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں, اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں, ڈبل 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو. کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے, میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے. تو ہم فٹنس میں, صحت میں, دولت میں, ان میں کیا کر رہے ہیں آگے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا, مسئلہ تو عیاشی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں زکریا, ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا, یہ نیکیوں میں, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا, انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا. ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھیں, ہم چھوٹے بچے تھے, تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے, کتنی رکعتیں کون پڑھے گا. ابے اس نے 50 پڑھ لی, ہم کہتے ہیں ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے. اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی, یہ مقابلے ختم. اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے, اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں, صدقات و خیرات میں, نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں. آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے, دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے, لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی. تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے, لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے, دنیا میں آ جائے. وہ نہیں آ رہی بات. اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے, لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے, آنی ہی ہے, تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے, آخرت کا نقصان نہ ہو, دین خراب نہ ہو ہمارا. کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, جیل میں بھی گزر جائے گی, ایک دن آئے گا. 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا وہ بھی ختم ہوگی. نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم, تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف,
یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر. پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان.